वसीम रिजवी कौन सा नाम? शैतानियत का दूसरा नाम। और आज से आप तमाम लोग मुझे खुदारा ऐमन रिजवी तो बिल्कुल भी मत बोलें, क्योंकि रिजवी नाम को जो इसने बेच डाला, हालांकि मैंने कभी क्लैरिफाई नहीं करा, बहुत कम मैंने ये वाली बात बोली कि मैं ऐमन शिया नहीं हूँ, मैं अहले सुन्नत हूँ, देवबंद से बिलोंग करती हूँ, देवबंदी ख्यालात की हूँ। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे रिजवी भी ना बोला जाए, मैं ऐमन आसिम हूँ। मेरे फादर का नाम आसिम है, मैं ऐमन आसिम हूँ। और हमारे साथ बड़ी अजीब ट्रेजेडी रही कि मेरे कुछ बहन भाइयों ने मेरे फादर का नाम लगाया और कुछ बहन भाइयों ने हमारा सरनेम रिजवी लगाया, लेकिन हम शिया नहीं थे। लेकिन हम इमाम मूसा कासिम अली रजा की औलाद में से थे, तो इसलिए हम रजवी लगाया हम लोगों ने। लेकिन इस रिजवी को या इस रजवी को गंदा करने में जो योगदान अदा करा है वसीम रिजवी ने, तो इसकी वजह से मैं आज ये अपना सरनेम हटाकर मैं अपने पापा का सरनेम लगाना चाहूंगी कि मैं ऐमन आसिम हूँ, मैं नहीं हूँ रिजवी। कि जहाँ मेरा किरदार, जहाँ मेरा मजहब, जहाँ मेरा इस्लाम टारगेट किया जाए, मैं वहाँ पर वो नाम लगाना ही पसंद नहीं करूँगी। मैं नहीं हूँ ऐमन रिजवी, मैं ऐमन आसिम हूँ, प्योर देवबंदी हूँ, देवबंदी ख्यालात की हूँ और सैयदा खानदान से बिलोंग करती हूँ। ऐसा क्या हुआ कि मैंने कभी आपसे वजाहत नहीं करी, कभी नहीं बोला मैंने कि मैं ऐमन रिजवी शिया नहीं हूँ, कभी नहीं बोला, बहुत कम बोला। जब मुझे गालियाँ दी गई, जब भी ये वसीम रिजवी कोई गलत हरकत करता है तो आप तमाम लोग या जितने भी उल्टे सीधे लोग हैं मुझे गालियाँ देते हैं कि ऐमन रिजवी, वसीम रिजवी तेरा बाप है या तेरा भाई है। नहीं है मेरा बाप, ना वो मेरी कम्युनिटी से आता है, मैं शिया नहीं हूँ। उल्टा मैं तो अगर आपको एक वाकया बताऊँ तो शायद आप लोगों को यकीन भी ना आए। मेरे फादर AMU में पढ़ा करते थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरे फादर की एजुकेशन रही है। तो वो जिस जमाने में B.Ed कर रहे थे तो उस जमाने में उनका एक्सीडेंट हो जाता है एक गाड़ी से, और क्योंकि उनका नाम रिजवी लगा हुआ था, आसिम रिजवी, तो उनको लखनऊ के एक अस्पताल में जाकर एडमिट करा दिया जाता है। मेरे फादर होश में नहीं होते, उनका ऑपरेशन करा जाता है, उनका जो पूरा ये हाथा फ्रैक्चर हो जाता है, टोटल ये हड्डी चूरा बन जाती है। अस्पताल में आनन फानन ऑपरेशन होता है, और क्योंकि उनके नाम के आगे रिजवी लगा हुआ था तो उनका ऑपरेशन बहुत जल्दी करा जाता है। वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट थे वो शिया थे, तो मेरे फादर के 21 बकरे की हड्डियों को घिसकर यहाँ पर डाला गया और तार लगा के उनका एक हाथ ऐसा कर दिया गया कि वो लगता ही नहीं था कि वो उनका हाथ है या बकरे की हड्डियाँ इसके अंदर मौजूद हैं। फिर कहीं से मुखबिरी हो जाती है, उन शिया हजरात को पता चलता है कि जिनका उन्होंने ऑपरेशन करा ये अहले शिया नहीं, अहले सुन्नत थे। आपको पता है फिर क्या हुआ? मेरे फादर का वो तार निकलने थे, उन हड्डियों के अंदर जो तार थे वो निकलने थे, लेकिन जब मेरे फादर जाते हैं तो वहां पर सुपरिटेंडेंट जो हॉस्पिटल के होते जो शिया थे वो रिजवी साहब मना कर देते कि नहीं, मैं ये वाला ऑपरेशन नहीं कर सकता, आप किसी से भी करवा लें। और उसके बाद मेरे फादर ने सारी जिंदगी ऑपरेशन ही नहीं करवाया और इंतकाल हो गया, वो तार उनके साथ ऐसे ही कब्र में चले गए। लेकिन क्या मैंने कभी कहा? मैंने वजाहत करी कि मैं शिया हूँ, मैंने वजाहत करी मैं सुन्नी हूँ, बहुत कम मैंने प्लेटफॉर्म पर आकर कहा कि हाँ मैं शिया नहीं हूँ, मैं अहले सुन्नत हूँ। लेकिन मैंने कभी शिया मजहब को बुरा भी नहीं कहा, गालियाँ भी नहीं दी। लेकिन जब से इनके ये शियाओं का जो वसीम रिजवी आकर हमारे कलाम पाक की तौहीन कर रहा है और अदालत में पिटीशन डाल रहा है कि 16 आयत या 26 आयतों पर बैन लगना चाहिए, तो क्या इसको नहीं पता, क्या बीजेपी को नहीं पता कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर कोई भी आज़ादी नहीं है कि आप किसी भी मजहब की किताब के खिलाफ जाकर पिटीशन डालें, चाहे वो कलाम पाक हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो महाभारत हो, कितने भी मजहबी ग्रंथ हैं हम उनको जाकर अदालत में चैलेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस वाली बात की आज़ादी हमारा संविधान नहीं देता है। लेकिन क्या वो पिटीशन कैंसिल हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बीजेपी में है ये आदमी, और बीजेपी के बड़े बड़े पदों पर कौन लोग बैठे हुए हैं? ज्यादातर अहले शिया बैठे हुए हैं। जिन आयतों को ये कह रहा है कि वो एग्रेशन मचाती हैं, आतंकवाद को दावत देती हैं, चलो मैं अहले
شیعہ سے ہی سوال کرتی ہوں، چلو تم خلفائے راشدین کو نہیں دیکھ لیا ناظرین آپ نے، میں نے کافی 5 منٹ کی گفتگو آپ کو سماعت فرمائی ان کی، تو یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ سنی نہیں بلکہ دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ شروع میں جب میں نے ان کا یہ پیج دیکھا تھا تو مجھے بھی ایسا محسوس ہوا تھا کہ یہ رضوی جو ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے لگاتے ہیں، جیسے کہ پاک و ہند میں لگاتے ہیں حضرات، اہل سنت حضرات۔ تو مجھے نہیں تھا پتہ کہ یہ دیوبندی مکتبہ فکر کی ہیں، آپ کو آگاہ کرنا لازم تھا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دیوبندی مکتبہ فکر کے عقائد و نظریات کیسے ہیں۔ یہ مانتے، تم حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں مانتے، تم حضرت میں اس کا لنک آپ کو بھیج دوں گا، یعنی کہ یوٹیوب پر لگا دوں گا، تو آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں واضح طور پر تفصیلی طور پر میں بس جھلکیاں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیوبندی مکتبہ فکر کے علماء کا جو عقائد و نظریات ہیں اہل سنت سے، وہ خارج کیوں ہیں، اور اگر جیسے ہی کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اہل سنت ہوں، تو کیا اہل سنت و جماعت کے یہ عقائد و نظریات ہیں؟ میرا ان سے سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا علم زید بکر بچوں اور پاگلوں جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کی کوئی تخصیص نہیں ہے، جیسا علم حضور کو علم ہے ویسا ہی علم جانوروں کو بھی ہے، معاذ اللہ۔ اسی طریقے سے بانی دیوبند تحذیر الناس کے مصنف وہ لکھتے ہیں کہ جو ختم نبوت کے حوالے سے معنی لیا جاتا ہے، یہ معنی اجماع کے بدل دیتا ہے اور غلط قرار دیا گیا، یعنی کہ اس معنی کو غلط قرار دیا گیا جو امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے حقیقت میں قادیانیت کو راستہ دیا کہ قادیانیت جو ہے وہ اسی راستے سے نکلی، اور پھر میرے پاس وہ ویڈیو بھی موجود ہے، میں اس کا لنک بھی آپ کو دے دوں گا نیچے، جس میں پاکستان میں جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو دیوبندیوں کو کی یہی تحذیر الناس قادیانیوں نے پیش کی کہ جناب یہ دیکھیں کہ آپ کے مولوی نے تو یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر وہاں پر مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ یہ چاہے کوئی بھی کہے، وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر اس نے اجماعی مسئلے اور ختم نبوت سے وہ غداری کرتا وہ ہمارے نزدیک کافر ہی ہے، تو دیوبندی وہاں پر خاموش ہو گئے تھے۔ یہ بھی تحذیر الناس کی ہی عبارتیں ہیں، میں صرف سرسری چیزیں دکھا رہا ہوں، آپ کو لنک دے دوں گا تو آپ وہاں پر جا کے تفصیل کے ساتھ دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پر یہ صراط مستقیم جو دیوبندیوں کا امام ہے، اس نے معاذ اللہ کہا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نماز میں خیال رکھنا ایسا ہے جیسے گدھے کا خیال ہو۔ اس سے بھی زیادہ برے الفاظ لکھے ہیں، میں کیا کیا کہوں، اور پھر یہ بھی وہی ہے۔ اب یہ جو تقویۃ الایمان جو بہت ہی زیادہ ان کی بنیادی کتاب ہے، اس کو سر آنکھوں پر لیتے ہیں، اس کے حوالے سے خود اشرف علی تھانوی جو ان کا سب سے بڑا مولوی ہے دیوبندیوں کا، اس نے یہ کہا کہ ایک آیت نقل کی، کس کی؟ اسماعیل دہلوی کی، کہ تقویۃ الایمان کتاب سے مسلمانوں کو شورش برپا، یہ میں جانتا ہوں شورش برپا ہوگی، یہ میں جانتا ہوں، شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا، یعنی جو شرک نہیں تھا اس کو شرک لکھ دیا۔ امید ہے مسلمان آپس میں لڑ بڑھ کر خاموش ہو جائیں گے۔ آج سے تقریباً 250 سال گزر گیا، ابھی تک مسلمان ایک پلیٹ پر کھڑے نہ ہو سکے۔ اسی طریقہ سے جو ہندو ہیں اور باقی فرقے والے لوگ ہیں، وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، وہ بنیادی چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، تو اس لیے پھر وہ ہم پر تنقید کا نشانہ کرتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسلمان آپس میں لڑ بڑھ کر خاموش ہو جائیں گے، یعنی کہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن 250 سال گزر گیا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔ یہ ہے وہ کتاب تقویۃ الایمان، اس میں کہتا ہے انبیاء اولیاء جن بہت پری شیطان میں کچھ فرق نہیں، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت۔ پھر یہاں پر کہتا ہے کہ سب انبیاء عاجز ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں، معاذ اللہ۔ ابلیسی توحید کی آڑ میں کہتا ہے کہ سارے انبیاء
اولیاء ذرہ نہ چیز سے بھی کمتر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جملہ بےدبانہ، گستاخانہ، اور کسی بھی ایک بندے میں 1400 صدیوں میں ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا کہ معاذ ایسا معاملہ ہے۔ تو اس نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اس کا جو بغض ہے انبیاء اولیاء سے وہ ظاہر ہوا، اور پھر اس نے یہاں پر علم غیب کو بھی کہا معاذ اللہ تعالیٰ علم غیب نہیں جانتا، وہ دریافت کرتا ہے۔ دریافت ہمیشہ یاد رکھے وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو، تو اللہ تعالیٰ پہلے علم نہیں رکھتا، جب ہو جائے تو پھر اس کو علم ہوتا ہے اس چیز کا۔ پھر یہاں پر لکھا جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ پھر یہاں پر لکھا کہ تمام چھوٹے بڑے، اب چھوٹے بڑوں سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے ہر بندہ جانتا ہے کہ دین اسلام میں چھوٹے بڑے سے کون مراد ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ اس نے لکھا کہ اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہ سارے عقائد و نظریات ہیں دیوبندیوں کے۔ یہاں پر لکھا ہے اس نے معاذ اللہ رشید احمد گنگوئی، جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، امکان کذب۔ تو یہ سارے عقائد و نظریات ہیں۔ تو میں یہ التجا کرتا ہوں اگر کوئی بھی ویڈیو میں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ اس ایمن کاظمی جو بھی ہیں، اگر یہ ان کے نظریات یہی ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو معاذ اللہ اپنے نبی کی گستاخی کر کر وہ مسلمان رہے اور وہ خاموش رہے کہ جناب، اور کوئی بھی مدرسہ یہ نہیں کہتا کہ خود دیوبندی بھی، بلکہ خود دیوبندی بھی یہ نہیں کہتے کہ ان کے بڑوں نے بھی لکھ دیا، لیکن اگرچہ کچھ دیوبندی ایسے ہیں کہ جو ان کے کافر ہونے کے باوجود ان کو مسلمان اور ان کا دفاع کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے جو کفر کا دفاع کرنے والا وہ بھی کافر ہی ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں جو حقیقی معنوں میں اہل سنت ہے اس کی پہچان رکھنے اور اسی عقائد و نظریات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو 1400 سالوں میں ہمارے علماء اسلاف، صحابہ کرام، تبع تابعین نے لکھے قرآن و سنت سے نکال کر۔ وما توفیقی الا باللہ۔